آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم یسوع مسیح کی تمثیلوں میں سے سیکھیں گے، جیسے یہاں پر لکھا ہے۔ تو ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 13 اور اس کی پہلی 3 آیات ہم پڑھیں گے، اور ہم پہلی تمثیل میں سے سیکھیں گے جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے۔ اس میں سے اس طرح لکھا ہے: اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ تو جیسے یہاں پر لکھا ہے اسی روز، یہ وہ دن ہے جس دن یسوع نے ایک اندھے گنگے بدرو گرفتہ کو شفا دی، اور اس سے پچھلا باب 12واں باب ہے، یسوع نے اسے شفا دی۔ اس کے بعد یسوع نے تعلیمی باتیں انہیں سکھائیں اور وعظ ایک پیش کیا۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ یہ دن کا دوسرا حصہ یا دوپہر کے بعد کا وقت ہے۔ تو یسوع اسی گھر سے آتا ہے اور جھیل کے کنارے بیٹھتا ہے کچھ تازگی کے لیے، اور جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ وہ جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ تو بائبل میں یا نئے عہد نامے میں جس جھیل کا ذکر آتا ہے وہ گلیل ہی کی جھیل ہے، یا لوکا 5 باب میں پڑھیں تو وہاں پر اسی تعلق سے یا یہی حوالہ جو ہے وہ ہے، تو وہاں پر اسے گنیسرت کی جھیل کہا گیا ہے۔ چاہے گنیسرت کی یا گلیل کی جھیل کہیں تو ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی جھیل ہے۔ تو آہستہ آہستہ یسوع کے قریب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ایک بھیڑ لگ جاتی ہے، اور جب یسوع نے ان کے دلوں کو، خیالوں کو جانا تو یسوع کشتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور پھر یسوع نے ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنا شروع کی۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا۔ تو یہ وہ راہ نہیں جیسے یہاں پر ایک راہ کیلے بنا ہوا ہے، یا سڑک یا گزرگاہ پر اچانک سے گر گئے ہوں، اور یہ وہ بیج نہیں، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جو کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، اور بڑا سکڑا سا راستہ ہوتا ہے، احتیاط سے نہ چلیں تو گر سکتا ہے آدمی۔ تو ان پہ وہ بیج بوتے ہوئے، بکھیرتے ہوئے گر جاتا ہے۔ جو دوسری قسم کا بیج ہے وہ بیج پتھریلی زمین میں جو گرتا ہے، اور جیسے لکھا ہے کہ ان کو گہری مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے وہ جلد اگاتا ہے۔ جب دھوپ لگتی ہے تو وہ جل جاتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ نہیں، اس لیے وہ سوکھ جاتا ہے۔ اور کچھ دانے وہ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے انہیں دبا لیا۔ اور جو چوتھی قسم کا بیج ہے وہ اچھی زمین میں گرتا ہے، جو پھل لاتا ہے، اور کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، اور کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ یہ یسوع نے تمثیل کے آخر میں الفاظ کہے۔ تو آگے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ تو
یسوع نے ان سے کہا کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاگرد ان کی سفارش کر رہے ہیں کہ انہیں ان آسان الفاظ میں کلام سنایا جائے، یا جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہے وہاں پر وضاحت کی جائے۔ تو یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی سمجھ دی گئی ہے۔ وہ جو اس کے شاگرد ہیں وہ قدر کرتے ہیں، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ قدر نہیں کرتے، وہ اسے معمولی سمجھتے ہیں، اس کلام کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی کوشش کریں، وہ بھی اس کی قدر کریں، تو انہیں بھی ان کی سمجھ آ سکتی ہے، لیکن وہ صرف یسوع کی نئی تعلیم سننے کی غرض سے، یسوع کے معجزات دیکھنے کی غرض سے آتے ہیں۔ لیکن یسوع نے یہاں پر یہ بھی محسوس کیا کہ انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، اور یسوع نے جیسے زبور 78 دوسری آیت میں ہے کہ یسوع تمثیلوں میں کلام کرے گا اور قدیم مامے ان سے بیان کرے گا، جو دانش کی باتیں ہیں، جو پوشیدہ باتیں ہیں، بید کی باتیں ہیں، وہ بیان کرے گا تمثیلوں میں۔ تو یسوع نے ویسے ہی بیان کی، اور تمثیل کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آسانی سے وہ جو خاص بات ہے اس کی سمجھ آ جائے، جبکہ وہ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ تو ان سے سادہ الفاظ میں بات کر۔ تو جو تمثیل ہے اس کا یہ بھی مقصد ہے کہ عام روزمرہ زندگی سے کوئی واقعہ لیا جاتا ہے، اور جب کوئی کام کاج کر رہے ہوں تو انہیں وہ بات بھی یاد آئے کہ یسوع نے ہمیں اس واقعہ سے یہ بات بتائی، یہ سکھایا۔ تو شاگرد ویسے تو ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں آسان الفاظ میں سکھایا جائے، جبکہ وہ خود بھی سیکھنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر یسوع نے پہلی دفعہ تمثیلوں میں کلام کرنا شروع کیا ہے، اور مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکتی، شاگردوں کو بھی انسان ہوتے ہوئے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن یسوع نے یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ اس نے تمثیلوں میں بھیڑ سے باتیں کرنا شروع کی، تو یسوع نے تمثیلوں ہی میں کی، اور یہ باتیں مرکز کی انجیل پڑھیں، اور اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ جب بھیڑ اس سے چلی گئی، وہ اکیلا رہ گیا، پھر شاگرد اسے تمثیلوں کا مطلب پوچھتے ہیں، پھر یسوع نے تمثیلوں کا مطلب بتاتا ہے، جبکہ بھیڑ سے یسوع نے تمثیلوں ہی میں کلام کیا۔ تو آگے لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے، اور جس کے کیونکہ تم پھر یسوع نے کہا میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی کہ یسوع نے کہا جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ شاگرد اس کی جستجو کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں مزید سیکھنے کی۔ ابھی وہ یسوع کے پیروکار بنے ہیں، یسوع کو انہوں نے قبول کیا ہے، ایمان میں کمزور ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ روحانی طور پر ترقی کریں گے، وہ مضبوط ہو جائیں گے، ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اور جو کم ایمان والے ہیں، جو سن رہے ہیں اور جو صرف سننے کی حد تک ہے، آہستہ آہستہ وہ باتیں بھی انہیں بھول جائیں گی۔ جیسے کوئی کسی کے پاس علم ہوتا ہے، یا کوئی ہنر ہوتا ہے، یا کوئی علم
فن ہوتا ہے اگر اسے نہ کیا جائے، غور و خوض نہ کیا جائے، دہرایا نہ جائے تو وہ بھی آہستہ آہستہ انسان کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو روحانی باتیں ہیں، جو ایمان ہے، اور اس میں بھی ترقی نہ کی جائے تو یہ بھی ان سے لے لیا جائے گا، کیونکہ عدالت کے دن تھوڑا سا ایمان انہیں، تھوڑی سی روحانی باتیں انہیں بچا نہ سکیں گی، کیونکہ ان کا شمار کن میں ہو جائے گا؟ بے ایمانوں میں، نافرمانوں میں۔ اور جو ترقی کریں گے، اس ایمان میں بڑھیں گے آگے، ان کے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ اور یسوع نے کہا یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، تو ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ یسایہ نبی کے دور میں بھی لوگ، اپنی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل ایسے کرتے تھے، لاپرواہی کرتے تھے، خدا کے کلام کو نہیں سنتے تھے، اور مسیح کے دور میں مسیح خود ان سے مخاطب ہے، وہ پھر بھی بے پرواہی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جیسے میں اور بھی خدا کے خادم وہ خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں، لیکن لوگ بڑی صفائی سے پیش کرنے کے باوجود بھی، خدا کے پاکرو کی تحریک میں پیش کرنے کے باوجود بھی لوگ نہیں ایمان لاتے، لوگ بے پرواہی کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے۔ پھر یسوع نے کہا لیکن تمہاری آنکھیں مبارک ہیں جو دیکھتی ہیں اور تمہارے کان جو سنتے ہیں۔ سنا تو دوسروں نے بھی، لیکن انہوں نے صرف دیکھا اور سنا، وہ ایمان نہیں لائے۔ خاص بات یہ ہے شاگردوں کے حوالے سے، انہوں نے دیکھا بھی اور انہوں نے سنا بھی اور وہ ایمان بھی لائے۔ یہ بات ہے، وہ اسے پہچانے کہ جو نجات دہندہ آنے والا تھا، جو مسیح موت تھا، وہ یہی ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے اسے پہچانا، اس کی رفاقت میں رہے اور اس کے ساتھ رہ کر انہوں نے سیکھا۔ پھر یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں کو اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھے مگر نہ دیکھا، اور جو کچھ تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنا۔ بہت سے لوگوں کو، بہت سے نبیوں کو، بادشاہوں کو اس بات کی آرزو تھی کہ وہ یسوع کو دیکھیں، مگر انہوں نے نہ دیکھا۔ یہ تم پر خاص فضل ہوا، تمہارے لیے بڑی عزت کی، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تم یسوع کے ساتھ ہو، یسوع کے ساتھ رہ کر تم تعلیم پا رہے ہو۔ تو آگے پھر 18ویں آیت سے یسوع نے اس تمثیل کی وضاحت کرنا شروع کی۔ پس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور اسے نہیں سمجھتا، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے، اور وہ کس دانے کی مانند ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جب کوئی بادشاہی کے کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، ایمان نہیں لاتا، جب کوئی بادشاہی کے کلام کو یا خدا کے کلام کو، اس کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو کیسے ہے کہ جیسے وہ پہلا جو بیج تھا، پہلی قسم کا، وہ راہ کے کنارے گرا، پگڈنڈیوں پر گرا اور اس پر مٹی نہیں تھی، تو وہ
اوپر سے ڈھکا ہوا نہیں تھا. پرندے آئے اور ادھر سے گرا اور ادھر سے وہ چگلے جاتے ہیں. اسی طرح شریر جسے جو ہے ابلیس شیطان جو نہیں چاہتا کہ لوگ خدا کے کلام کو سمجھیں, ایمان لائیں اور بچ جائیں, اس کی یہی کوشش ہے. کیونکہ لوگ اس نیت سے نہیں جاتے اس لیے وہ پاتے نہیں. آج کے دور میں بھی بعض لوگ خدا کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ بیٹھے خدا کے گھر میں ہوتے ہیں, گرجا گھر میں ہوتے ہیں, خدا کے پیغمبر کی طرف, خادم کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ادھر حاضر نہیں ہوتے. ذہنی طور پر وہ کسی اور جگہ کھوئے ہوتے ہیں, اس لیے انہیں اس کلام کی کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرندے آتے اور وہ لے کر چلے جاتے ہیں. شریر آتا ہے اور وہ چرا لے جاتا ہے, چھین لے جاتا ہے. انہیں اس کلام کی کوئی سمجھ نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کیونکہ ان پہ بھاری پن ہے دنیا کی چیزوں کا, آسائشات کا, اور نفسانی چیزوں میں وہ کھوئے رہتے ہیں. اس لیے وہ روحانی باتوں کی انہیں سمجھ نہیں آتی. جو دوسری قسم کا بیج ہے وہ ہے جو پتھریلی زمین میں بویا گیا. یہ وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خوشی سے فوراً قبول کرتے ہیں, اور لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے, اور وہ چند روزہ ہے, اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ ٹھوک کر کھاتے ہیں. جو پتھریلی زمین میں بیج بویا گیا, اسی طرح وہ بیج دوسرے بیج جو اچھی زمین میں بویا گیا اس سے بھی وہ جلدی اگاتا ہے کیونکہ گہری مٹی نہیں. اسی طرح بعض لوگ بغیر سوچے بڑی جلد توبہ کا اقرار کرتے ہیں, ایمانداروں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی جو پہلے سے ایماندار ہیں ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, جیسے یہ بیج دوسرے اچھی زمین والے بیج سے بھی جلدی اگاتا ہے, اور اسی طرح وہ ایمانداروں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. جبکہ جب کلام کے سبب سے دکھ مصیبت آتی ہے تو وہ قائم نہیں رہتے. جبکہ یہ ایسے ہے ایک ایماندار کے لیے لازم و ملزوم ہے, دکھوں کا ہونا ایک ایماندار کے لیے ناگزیر ہے, اور دکھوں میں سے جب وہ گزرے گا تب ہی اس کے ایمان کا امتحان ہوگا, تب ہی وہ ایمان میں ترقی کرے گا. تو جو پتھریلی زمین میں بیج بویا جاتا ہے وہ اس کو بھی پیش کرتا ہے کہ وہ ریاکاری دل میں رکھتے ہوئے وہ اقرار کرتے ہیں کیونکہ وہ قائم نہیں رہتے. جیسے جو پتھریلی زمین کا بیج ہے, جب مشکل مصیبت دکھ پریشانیاں آتی ہیں تو وہ قائم نہیں رہتے, وہ گر جاتے ہیں, وہ پرانی انسانیت میں چلے جاتے ہیں, وہ انکار کرتے ہیں مسیح کا. جبکہ جو سچے دل سے مسیح کے ساتھ چلتے ہیں وہ انکار کبھی نہیں کرتے. اس لیے جو دوسری قسم کا بیج ہے پہلے بیج سے تو بہتر ہے, لیکن یہ بھی چند روزہ ہے, کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں, کچھ انہیں سمجھ آتی ہے مسیح کی باتوں کی, لیکن وہ ان پہ توجہ نہیں دیتے, آہستہ آہستہ وہ باتیں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. اب جو تیسری قسم کا بیج ہے وہ بیج جھاڑیوں میں گرا, اور یہ وہ بیج ہے جھاڑیوں نے انہیں دبا لیا, اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا لیتا ہے.
جو تیسری قسم کا بیج ہے وہ جھاڑیوں میں گرایا گیا. جیسے جھاڑیاں بڑے سبزے کو پیش کرتی ہیں, بہت کچھ ہونے کو پیش کرتی ہیں, اسی طرح بعض لوگوں کے پاس ضروریات سے بڑھ کر آسائشات ہوتی ہیں اور وہ انہی میں مشغول رہتے ہیں, انہی سے خوش رہتے ہیں, انہی میں مگن رہتے ہیں, اور وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں, ان کے ساتھ بھی رفاقت رکھتے ہیں. یا آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مدتوں سے, سالوں سے گرجا گھر میں آتے ہیں, لیکن آتے صرف حاضری کے طور پر ہیں, برائے نام آتے ہیں, اور وہ اپنی دنیا کو, اپنی صحبت کو نہیں چھوڑتے, اور وہ ایمانداروں کی صحبت اختیار نہیں کرتے جو انہیں آسمان کی بادشاہی میں لے جا سکتی ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ جو جھاڑیوں میں بیج بویا گیا. وہ بھی رہتا ہے نا, لیکن رہتا تو ہے, لیکن رہتا بے پھل کا بے پھل. اسی طرح لوگ ایسے ہیں جو بڑی لمبی عمر پاتے ہیں, لیکن وہ ایماندار نہیں ہوتے, ان کی زندگی بے پھل ہوتی ہے. اور وجہ کیا بیان کی یسوع نے کہ دنیا کی فکر, وہ فکر کس بات کی کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھا موٹر سائیکل, اور بہت کچھ جو کچھ ہمیں دنیا میں دکھائی دیتا ہے, وہ ان چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں, اور جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے پھر اسے سنبھالنے کی فکر میں رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ بعض لوگ جو امیر ہوتے ہیں انہیں نیند نہیں آتی, اور جو غریب ہوتے ہیں وہ بیچارے فٹ پاتھ پر بھی سو جاتے ہیں, اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں اس لیے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ کسے سنبھالے, انہیں کس کی پرواہ ہے؟ تو دنیا کی فکر. پھر دولت کا فریب, یسوع نے اسے فریب کہا ہے. ویسے جس کے پاس دولت ہے, اور دولت سے انسان بہت کچھ ترتیب دیتا ہے, بہت کچھ حل کرتا ہے, مسائل کا حل وہ بیٹھے بیٹھے دولت سے کر لیتا ہے, لیکن یہ فریب یسوع نے کہا ہے. کیونکہ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا, اچانک کسی کی موت واقع ہوگی, حادثاتی موت کا وہ شکار ہو گیا, یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اس سے نکل نہ پایا, اس کا علاج نہ ہو سکا, تو پھر کیا لوگ کہتے ہیں؟ خدا کی یہی مرضی تھی. تو کیا کہ دولت پر جو تکیہ کرتے ہیں, اور آج کے دور میں تجربے سے کہہ رہا ہوں, وہ ان کے ساتھ, انہوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملا لیتے ہیں دولت کے بنا پر, اور وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور اس پر تکیہ کرتے ہیں, جبکہ یسوع کہہ رہا ہے کہ دولت ایک فریب ہے, اور یہ دولت بھی انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے. تو یہ جو بیج ہے یہ رہتا تو ہے, لیکن رہتا بے پھل کا بے پھل. اور جو اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی ملی, اور جو پہلی قسم کا بیج ہے اسے بھی سورج کی روشنی ملی, اور گرمی وہ برداشت نہ کر سکا, اور وہ سورج کی روشنی, گرمی, تپش وہ دکھوں کو بھی ظاہر کرتی ہے, جس سے وہ بیج جل جاتا ہے. اور جو اسے بھی وہ حرارت ملتی ہے, لیکن یہ قائم تو رہتا ہے, لیکن رہتا جھاڑیوں کی وجہ سے بے پھل کا بے پھل. اور جو چوتھی قسم کا بیج ہے جو اچھی زمین میں بویا گیا, وہ بیج وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور لکھا ہے کہ وہ پھل لاتے ہیں, وہ پھلتا ہے, کوئی 100 گنا, کوئی 60 گنا, اور کوئی 30 گنا. تو ہم جب بھی موقع ملے ہمیں خدا کے کلام کو لگن کے ساتھ, جستجو کے ساتھ
ہوش کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، فکر کے ساتھ سننا ہے، تاکہ ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں اور ان روحانی باتوں کو محفوظ کریں، اپنے دل میں بٹھا سکیں اور روحانی طور پر ترقی کر سکیں۔ یہ حقیقت میں یہ دلوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ پتھریلی زمین کی مانند ہے، کچھ دل اس راہ پر گرے ہوئے بیج کی مانند ہے، اور کچھ دلوں کی حالت جھاڑیوں کی مانند ہے، اور ایک جو قسم ہے وہ زمین کی ایسی حالت ہے جو اچھی زمین ہے، جبکہ بیج خدا کا کلام ایک ہی ہے، ایک ہی یسوع، اور وہ ایک ہی موقع پر تمثیلیں بیان کر رہا ہے، جبکہ وہ اثر سب لوگوں کے لیے مختلف کرتی ہیں اور سب کی زندگی میں مختلف۔ آج کے دور میں بھی خدا کا کلام ایک ہی ہے، ایک ہی شخص کے وسیلے سے جب جماعت کو سنایا جاتا ہے، لیکن سب لوگوں کے لیے وہ مختلف قسم کا اثر رکھتا ہے۔ تو ہمیں کیسا دل بنانا ہے جو آخری قسم کی زمین ہے، ویسا دل بنانا ہے جو اب یسوع یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ ایمانداروں میں بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ 100 گنا پھل لاتے ہیں، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جیسے جب پالوس رسول نے یسوع کو قبول کیا تو اس کے بعد اس نے پوری زندگی انجیل کی منادی کے لیے وقف کر دی، اور اس نے بڑی منادی کی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے وہ 100 گنا پھل لایا۔ اور پھر جیسے ڈاکٹر بلی گرام جیسے خدا کے خادم، اور بھی بڑے بڑے خادم اور خدا کے مصنفین جنہوں نے کلام کی تشریحات کی، اور ایسے جو لوگ بہت خدا کے نزدیک ایماندار، اور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 60 گنا پھل لائے، اور جو میرے جیسے یا جو آپ جیسے ایماندار ہیں جو سن رہے ہیں تو وہ 30 گنا پھل لائے۔ تو تعلیمی نصاب میں 33% رکھا جاتا ہے آخری حد پاس ہونے کے لیے، جبکہ یسوع نے اس سے بھی کم معیار کر دیا، کم از کم 30%، 30 گنا تو پھل ہونا چاہیے ایمان کا۔ تو اتنا بھی ہو تو ہم ایمانداروں میں شامل کیے جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، اور وہ زیادہ ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا۔ تو کسی کو ایسے نہیں سوچنا کہ بھی افضل جیسے کلام سنا رہا ہے یا دوسرے خدا کے خادم کلام سناتے ہیں تو میں تو نہیں سنا سکتا، تو میں تو شاید ایمانداروں میں شامل ہی نہ ہوں۔ نہیں، بلکہ جو ایماندار ہے وہ ایماندار ہی ہے، اسے نجات کا پکا یقین ہونا چاہیے، اور وہ اپنے بول چال سے، اپنے کردار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے ہی دوسروں کے لیے اچھا نمونہ ہے، اور وہ اس بول چال، اٹھنے بیٹھنے سے ہی لوگ برکت پائیں گے، اور اس کی اپنی زندگی پھلدار ہوگی، اور دوسروں کی زندگی بھی اس کے وسیلے سے پھلدار ضرور ہوگی۔ خدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایسی زمین بنائیں، اپنے دلوں کو ایسی زمین بنائیں کہ بہت سا پھل لائیں، اور خدا کرے کہ آج ہم نے یسوع مسیح کی تمثیلوں میں سے، بیج بونے والے کی تمثیل میں سے سنا، اور ہماری زندگیوں میں وہ بیج ایک درخت بنے اور پھل لائیں، اور ہم خود بھی پھلدار ہوں اور دوسروں کو بھی مسیح کے لیے جیت سکے، آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔